بہت سے لوگ جب گناہوں بھری زندگی گزار چکے ہوتے ہیں تو انہیں اللہ کی طرف واپس آنا مشکل لگتا ہے اور شیطان انہیں دھوکہ دیتا ہے، اور کبھی کبھی ہم اپنی نادانی کی وجہ سے اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ ابتدا میں وہ ہمیں گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے تاکہ ہم ایک کے بعد دوسرا گناہ کرتے چلے جائیں۔ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور اسے ندامت ہوتی ہے تو یہ ایک اچھی علامت ہے، کیونکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مانتا ہے کہ اللہ اسے اس کے عمل کا جواب دہ ٹھہرائے گا۔ مگر پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان بار بار وہی گناہ کرتا ہے اور رفتہ رفتہ اسے اس پر پچھتاوا محسوس ہونا بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ اسے معمولی سمجھنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص چھوٹے گناہ مسلسل کرتا ہے تو وہ بڑے گناہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ شیطان انسان کو ان گناہوں میں مبتلا کر کے اللہ سے دور کر دیتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت یہ ہے کہ وہ ہمیں مختلف طریقوں سے یاد دلاتا رہتا ہے، کبھی بیماری کے ذریعے، کبھی مشکل حالات کے ذریعے، کبھی پیسوں کی کمی سے، اور کبھی دوسروں کے ساتھ ہونے والے مسائل سے۔ یہ سب اللہ کے طریقے ہیں ہمیں جگانے کے لیے تاکہ ہم سوچیں کہ ہمیں اپنی زندگی بدلنی چاہیے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو یاد دلاتا ہے، لیکن جب انسان اللہ کی طرف پلٹنے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان اسے وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم بہت برے ہو، تم نے بہت گناہ کیے ہیں، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ وہ ہمیں مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کہتا ہے تم نے زنا کیا، جوا کھیلا، نشہ کیا، تم سے بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں، تمہارے لیے کوئی امید نہیں۔ لیکن اللہ سورہ زمر میں فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، وہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، وہ بہت مہربان اور بخشنے والا ہے۔ یہ اللہ کی جانب سے ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ جتنا بھی کوئی شخص بھٹک جائے وہ واپس آ سکتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو شیطان کو بہت غصہ آتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ ہمیں اللہ سے دور کرے اور ہمیں اپنی عبادت پر مجبور کرے۔ جب ہم توبہ کرنے لگتے ہیں تو شیطان مزید وسوسے ڈالتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ لیکن یاد رکھیں، جب آپ ایک بار کسی گناہ کی معافی مانگتے ہیں، اگر آپ دل سے پشیمان ہو اور اسے دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کریں تو اللہ اس گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ جی ہاں، پہلی بار معافی مانگنے سے ہی گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے جب درخت کا پھل کھایا جو اللہ نے منع کیا تھا تو انہوں نے فوراً اللہ سے دعا کی، اے اللہ ہم نے غلطی کی، ہمیں معاف کر دے ورنہ ہم نقصان اٹھائیں گے۔ تو اللہ نے انہیں فوراً معاف کر دیا اور فرمایا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہی سبق ہمیں سمجھنا چاہیے، جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو ہمیں فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ہم انسان ہیں، ہماری فطرت میں کمزوری ہے، لیکن یاد رکھیں ہماری غلطیاں ہمیں اللہ کی رحمت سے دور نہ کریں۔ کبھی اپنے ماضی کو اپنے اوپر اس قدر سوار نہ کریں کہ وہ آپ کو اللہ سے تعلق کا قائم کرنے سے روک دے۔ اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا، سب سے زیادہ مہربان اور سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت ہر چیز سے بڑھ کر ہے، وہ آپ سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے جتنی آپ کی ماں آپ سے کرتی ہے، وہ تم پر تمہاری ماں سے زیادہ شفقت رکھتا ہے۔ ہم بار بار توبہ کرتے ہیں، بار بار معافی مانگتے ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ ہم شک میں ہیں کہ اللہ نے معاف کیا یا نہیں، ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ یقین رکھیں، مسکرائیں اور آگے بڑھیں۔ ہم بار بار معافی مانگتے ہیں تاکہ اللہ سے تعلق مضبوط ہو۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور اگر آپ نے انہیں تکلیف دی ہو تو آپ بار بار معافی مانگتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کو پہلے ہی معاف کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ احساس دکھاتا ہے کہ آپ کا اس شخص سے مضبوط تعلق ہے۔ اسی طرح جب ہم اللہ سے بار بار معافی مانگتے ہیں، یہ ہمارے دل کی سچائی اور پچھتاوے کو ظاہر کرتا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہوتا، وہ خود بخود نیک اعمال سے معاف ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ نیکیاں چھوٹے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، لیکن بڑے گناہوں کے بارے میں کیا؟ اگر کوئی شخص نشہ، برے کام، گناہ والی زندگی میں تھا اور پھر اللہ کی خاطر سب چھوڑ دیا
تو اللہ فرماتا ہے کہ نہ صرف وہ گناہ معاف ہوں گے بلکہ میں تمہارے اعمال نامے میں ان برے اعمال کو نیکیوں میں بدل دوں گا، کیونکہ تم نے یہ سب میری محبت میں چھوڑا ہے۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے برے اعمال نیکیوں میں بدل دیے جائیں؟ شرط یہ ہے کہ توبہ کے بعد آپ واقعی اپنی زندگی اور اپنے طریقے بدل لیں اور نیک اعمال کریں، تب اللہ آپ کے پچھلے گناہوں کو لے کر انہیں نیکیوں میں بدل دے گا۔ جب آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو اللہ آپ کو آپ کی توبہ کے مطابق جانچتا ہے، نہ کہ آپ کے گناہ کے مطابق۔ اگر آپ نے سچی توبہ کر لی تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، اگر نہیں کی تو بری خبر ہے۔ اس لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں اور بار بار طلب کریں اور اس کی رحمت سے امید رکھیں۔ آپ انسان ہیں، اپنے اوپر زیادہ سختی مت کریں، کبھی یہ مت سوچے کہ اللہ رحم نہیں کرے گا، کیونکہ یہ سوچنا خود اصل گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ جب آپ نے کوئی گناہ کیا، چاہے وہ زنا ہو، نشہ آور چیزوں کا استعمال ہو یا کوئی اور نافرمانی، تو یہ ایک ایسا گناہ تھا جو آپ نے اللہ کے حکم کے خلاف کیا، حالانکہ آپ جانتے تھے کہ اللہ کون ہے۔ لیکن اگر اب آپ اللہ کی رحمت پر شک کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ پر ہی شک کر رہے ہیں۔ اب آپ جان ہی نہیں رہے کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں، اور آپ اپنے رب کی عظمت کو سمجھ نہیں رہے، جس نے آپ کو پیدا کیا اور جو آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کے لیے بھلائی چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے انسان کو زمین پر بھیجا۔ ایک طرف فرشتے ہیں جو کبھی گناہ نہیں کرتے کیونکہ ان میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں، اور دوسری طرف شیطان ہے جو گناہ کرنے کے بعد معافی نہیں مانگتا بلکہ سرکشی کرتا ہے۔ ایک طرف شیطان ہے، دوسری طرف فرشتے، اور ہم انسان ان کے درمیان ہیں۔ ہم انسانی کمزوری کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ اور ہم کتنی بار اللہ کی طرف پلٹ سکتے ہیں؟ ہر دن ہم سے کسی بھی وقت گناہ ہو سکتا ہے، شیطان ہمیں پھنسانے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن اصل خوبصورتی یہ ہے کہ اگر کوئی 70 سال تک شیطان کی پیروی کرتا رہے اور پھر ایک دن ندامت کے ساتھ آنسو بہا کر توبہ کرے تو وہ 70 سال کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو چاہے آپ نے کچھ بھی کیا ہو اور جتنی بھی دیر تک آپ نے اللہ سے دور رہ کر زندگی گزاری ہو، ایک سچی توبہ آپ کو سیدھے راستے پر واپس لے آتی ہے اور آپ کا اللہ کے ساتھ ایک خوبصورت تعلق بن جاتا ہے۔ اللہ آپ کو آپ کی توبہ کی بنیاد پر پرکھتا ہے، آپ کے گناہ کی بنیاد پر نہیں، لیکن انسان آپ کو آپ کے گناہ کی بنیاد پر پرکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اکثر ہمیں کمتر سمجھتے ہیں اور ہماری ماضی کی غلطیوں کو یاد کرتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو بہتر نہیں بنایا اور ہمیں منافق سمجھتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ منفرد اور خاص ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ آپ انہی تانوں کی وجہ سے اللہ سے اور معافی مانگتے ہیں۔ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کسی انسان کے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھیں جب ہم انسانوں کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو ہم اس پر پچھتاتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں کبھی حقیقی منوں میں معاف نہیں کرتے۔ صرف اللہ ہی ہے جو سچائی کے ساتھ معاف کرتا ہے۔ جو لوگ گناہوں سے بھری زندگی گزارنے کے بعد اللہ کی طرف لوٹتے ہیں وہ ایک زبردست تبدیلی کے ساتھ لوٹتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ان کا تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ہمیشہ مسلم رہے یا ہمیشہ اطاعت میں رہے، وہ کبھی کبھار نہیں جان پاتے کہ توبہ کے ان لمحوں کی کتنی قدر ہے کہ جب آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور خود کو بالکل صاف محسوس کرتے ہیں۔ جب آپ اللہ کی طرف لوٹتے ہیں تو آپ اپنے اندر سے پاکیزگی محسوس کرتے ہیں۔ جب آپ اللہ کے سامنے رو کر دعا کرتے ہیں تو آپ کو اچھا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ آپ کے گناہ آپ کے آنسوؤں کے ذریعے دھل جاتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں، وہ قیامت کے دن اللہ کی خاص سائے کا مستحق ہے۔ آنکھ سے آنسو بہنا تو دور کی بات ہے، اگر صرف آنکھ بھر آئے اور آنسو نہ بہے تو بھی یہ کافی ہے۔ سوچیں کہ وہ لوگ جو اسلام سے پہلے شرک میں مبتلا تھے،
وہ सबसे बड़े गुनाह में मुब्तला थे, जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम इस हालत में मर गए तो मैं इसे माफ नहीं करूंगा, लेकिन जो कोई भी तौबा करता है अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। इस्लाम कबूल करने से पहले सहाबा किराम भी शिर्क में मुब्तला थे, लेकिन जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो हदीस में आया है कि जब कोई इस्लाम कबूल करता है और शहादत देता है तो उसके तमाम बुरे अमाल मिटा दिए जाते हैं, बिल्कुल साफ और खूबसूरत अंदाज में। जब आप अल्लाह से माफी मांगते हैं तो आपके गुनाह ऐसे मिट जाते हैं जैसे कभी हुए ही ना हो। जैसे जब आप हज के लिए जाते हैं और अल्लाह आपका हज कबूल फरमा लेता है तो आपके गुनाह मिटा दिए जाते हैं। अब अपनी जिंदगी बदलें और यकीनी बनाएं कि आपकी जिंदगी खुशियों और मुस्कुराहटों से भरी हो। याद रखें, आप एक इंसान हैं, आपसे गलती हो सकती है, आपसे गुनाह हो सकता है। हम में से कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि उसने कभी कोई गुनाह नहीं किया, कभी कोई गलती नहीं की या कभी कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि शैतान हमेशा हमारे आसपास रहता है और हमें अल्लाह से दूर करने की कोशिश करता है। अगर आप कुछ वक्त के लिए गलत रास्ते पर चले गए हैं तो अल्लाह की तरफ वापस आए, वो आपके लिए दरवाजे खोलेगा और आपको भलाई अता करेगा। यह है अल्लाह का करम। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या किया, बस अल्लाह की तरफ रुजू करें। अगर आपने गुनाह किए हैं, चाहे वो जैसे भी थे, अल्लाह माफ करने वाला है। लेकिन अगर वह गुनाह किसी दूसरे इंसान के हक के बारे में थे, जैसे जना या कोई और जुर्म, तो इसमें दो पहलू शामिल हैं। एक वो हक जो दूसरे इंसान का है और दूसरा अल्लाह का हक। अल्लाह फरमाता है कि वो अपने हक को माफ कर देगा, लेकिन इंसान के हक के बारे में वो कहता है कि ये उस इंसान पर है कि वो माफ करे या नहीं। हो सकता है किसी ने गलती की हो, शायद उन्हें माफी मांगने की जरूरत हो, लेकिन इस हद तक सजा देना कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाए या खुदकुशी के बारे में सोचने लगे, यह नाइंसाफी है। हमें चाहिए कि गुनाह और सजा के दरमियान इंसाफ करें। किसी की छोटी गलती की वजह से उसे इतनी बड़ी सजा देना कि वह अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचे, यह ठीक नहीं है। सजा हमेशा गुनाह के बराबर होनी चाहिए। जो लोग जेल से रिहा होकर आते हैं, हमें उनके साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए। कुछ लोग वाकई गलतियां करते हैं और कुछ बेगुनाह भी होते हैं जिन्हें झूठे इल्जामात में सजा दी जाती है। जब वो अपनी सजा काट कर बाहर आते हैं तो हमें उनका इस्तेकबाल करना चाहिए और उन्हें दोबारा मुआशरे में शामिल होने का मौका देना चाहिए। यही बात उन लोगों पर भी लागू होती है जो कभी मंशियात के आदी थे या जिन्होंने माजी में गलत काम किए। हमें उन्हें दूसरा मौका देना चाहिए, उन्हें कबूल करना चाहिए और आजमाना चाहिए। हर इंसान से गलती हो सकती है। अगर हम हर एक को उनकी एक गलती की वजह से हमेशा के लिए मुस्तरद कर देंगे तो यह इंसानियत के खिलाफ होगा। सोचो, वो आपके बहन भाई, शरीकी हयात, बच्चे या वालिदैन भी हो सकते थे। वो भी किसी के प्यारे हैं, वो भी इंसान हैं। हम उनको एक गलती की बुनियाद पर इतना शदीद अजाब क्यों दें कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने शादी से पहले कुछ गलत किया और इस वजह से उनकी शादी खत्म हो गई या वो अलग हो गए, लेकिन वो शख्स शर्मिंदा है और अल्लाह से माफी मांग रहा है। अल्लाह जरूर मुआफ फरमाएगा। हम उसके गुनाह को हमेशा के लिए ताना क्यों बनाते हैं? हकीकत यह है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बार बार ये गुनाह करते हैं लेकिन कभी बेनकाब नहीं होते। जब अल्लाह किसी को बेनकाब करता है तो कभी कभार इसकी वजह ये होती है कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है और चाहता है कि वो बुराई छोड़ दे। अल्लाह की कसम, आजकल शैतान के जाल बहुत मजबूत हैं। मैं तो उस शख्स को माफ करने को तरजीह दूंगा जिसने एक गलती की और अब सुधर चुका है, बजाय उस शख्स के जिसकी हकीकत मुझे मालूम नहीं और वो लगातार बदतरीन गुनाह कर रहा हो लेकिन हमें खबर ना हो। अपने माजी को अपने ऊपर सवार ना करें और दूसरों के माजी को भी उनके खिलाफ ना इस्तेमाल करें। अगर कोई अपनी जिंदगी बदल चुका है तो उसे गले लगाएं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी गलत तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर आ गईं और वो डिप्रेशन का शिकार हो गए। क्या उनके लिए उम्मीद बाकी है?
जी हां, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो, अल्लाह से माफी मांगे और अपनी जिंदगी संवारने की कोशिश करें। लोग माफ नहीं करते, लेकिन अल्लाह माफ कर देता है। लोगों की बातें आपको नीचे न गिराए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि बहुत गहराई से सोचें। जितना हम मुतासिरीन की हिमायत करना चाहते हैं, हमें यह समझना होगा कि गुनाहगार भी एक इंसान है। हम जरूर उसे सजा देंगे, अगर जरूरत पड़ी है उसकी सजा का मुतालबा करेंगे, लेकिन सिर्फ इतनी ही जितनी उसके जुर्म के मुताबिक हो। इससे आगे न जाएं, क्योंकि यह उल्टा जुर्म बन जाता है। अगर आप किसी को उसके जुर्म से ज्यादा सजा देना चाहते हैं तो यह इंतकाम है। कौन जानता है कि कयामत के दिन अल्लाह ताला आपसे सवाल करे कि आपने उस शख्स को इतनी सख्त सजा क्यों दी कि वो जिंदगी से हार गया या उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। हो सकता है वो शख्स तौबा करके जन्नत में चला जाए और आपको अल्लाह के सामने उस जुल्म का जवाब देना मुश्किल हो जाए। हमें इंसाफ और तवाज़ुन कायम करना होगा। आज के दौर में कुछ लोग जो गलती कर बैठते हैं, लेकिन कभी कभार वो बहुत अच्छे इंसान होते हैं, लेकिन उनको इतनी बुरी तरह सजा दी जाती है कि उनकी सारी अच्छाइयां जाया हो जाती हैं। क्या ये इंसाफ है? जब अल्लाह ताला कयामत के दिन हमारे अमाल को तोलेगा, अगर नेकियां ज्यादा हुई तो हमें जन्नत मिलेगी और अगर बुराइयां ज्यादा हुई तो सजा मिलेगी। लेकिन कभी कभी दुनिया में हम इंसान किसी की एक गलती की बुनियाद पर उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, हालांकि उनकी बहुत सी अच्छाइयां भी होती हैं। मेरे भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करता हूं कि हम इस मामले में तवाज़ुन कायम कर सकें। यह बयान इस हवाले से था कि अपने माजी को अपने हाल पर गालिब ना आने दें और दूसरों के माजी की वजह से उन्हें परेशान ना करें। याद रखें, इंसाफ का मुतालबा हमेशा उतनी हद तक करें जितना हक बनता है, न कि उससे ज्यादा। साथ ही अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर मुतासिर शख्स माफ कर दे तो यह बहुत काबिल तारीफ बात है, लेकिन शर्त यह है कि जालिम अपने जुर्म पर नादिम हो और यह यकीन हो कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। याद रखें, अगर आपने अपनी गलती की सजा दुनिया में भुगत ली और अल्लाह से माफी मांग ली तो आप जन्नत में दाखिल हो सकते हैं। अल्लाह ताला आपकी कोशिशों और नदामत को जानता है और माफ करने वाला है। कयामत के दिन हम हैरान होंगे कि जिन्हें हम गुनहगार समझते थे वो बेगुनाह निकलेंगे और जिन्हें हम मासूम समझते थे वो मुजरिम निकलेंगे। इसीलिए हमें किसी पर इल्जाम लगाने और सजा देने में हमेशा इंसाफ और एहतियात से काम लेना चाहिए। मेरी दुआ है कि जो भी गलती कर बैठा है वो अल्लाह की तरफ रुजू करे और मायूस ना हो। अल्लाह ताला हर गुनाह माफ कर सकता है। आप बिल्कुल पाक साफ हो सकते हैं और आपकी नेकियां कभी जाया नहीं होंगी। अगर आपने किसी का हक मारा है तो उस शख्स से माफी मांगे ताकि आपकी आखिरत भी साफ हो जाए। अल्लाह हमें सही बात समझने और इंसाफ से काम लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।